تیسرا پہلو ہے المنح العسکری، عسکری پہلو۔ اس کے لیے بھی ہمیں ایک منصوبہ بنانا چاہیے، دعوتی اور منہجی ترتیب اس کے لیے بھی ہمیں قائم کرنی چاہیے، جو کہ مسلمان امت کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر جہادی اور قتالی عقیدے و نظریے کو پھیلائے۔ عسکری پہلو کا یہ مقصد ہے، اسلحہ کیوں اٹھایا جائے یہ سمجھایا جائے، کیسے اٹھایا جائے، کس کے خلاف اٹھایا جائے، یہ جو جہادی عقیدہ ہے، قتالی اور جنگی نظریہ ہے، یہ سمجھانا اس پہلو کی ذمہ داری ہے۔ تربیتی اعتبار سے، سائیکولوجک اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ اس بات کو سمجھیں اس زمانے میں کون سے عسکری علوم اور کون سی جنگی مہارتیں لازم ہیں اور ضروری ہیں، من اجل اطلاق مقاومت اسلامیت عالمیت۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ پوری دنیا میں ایک اسلامی جہاد شروع ہو، پوری دنیا میں اسلامی جہاد کے شروع کرنے کے لیے اور اس کو فوراً عملی شکل دینے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ لتواجه امریکا وحلفائها في ارض بلادنا العربية والاسلامية اولا وفي عقر دارها ودار حلفائها وفي كل العالم ثانيا۔ اور اس جہادی عقیدے کا مقصد کیا ہے؟ اس جہادی عقیدے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کے مفادات کو ہماری سرزمینوں پر نشانہ بنائے۔ سب سے پہلا ہدف ہمارا کیا ہے کہ یہ امریکہ اور امریکہ کے جو حلفاء ہیں، جو اس کے دوست ہیں، نیٹو اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ممالک، تو ان کے مفادات ہمارے عرب اور مسلمان ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے سفارت خانے ہیں، ان کے کارخانے ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں، تجارتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور وہ کہاں پر موجود ہیں؟ ہمارے ممالک میں موجود ہیں، چاہے عربی ممالک ہوں یا غیر عربی ممالک ہوں۔ سب سے پہلے ان کو نشانہ بنایا جائے، اس لیے کہ ان تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر خود امریکہ کے اندر اور خود یورپی ممالک جو کہ امریکہ کے حلیف ہیں اور تقریباً سبھی ہیں، ان کے اندر اور پوری دنیا میں جنگ کی جائے ان دشمنوں کے خلاف۔ یہ دوسرے نمبر پر ہمارا مقصد ہے۔ ان هذه الاطر الثلاثه، استاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تین میں نے پہلو بتائے ہیں، فریم ورک، یہ تفصیل کے محتاج ہیں، تشریح کے محتاج ہیں، لیکن میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ مقدمہ مختصر ہو، اگرچہ کتاب جو ہے وہ کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، اور اس طرح کے جو افکار ہیں ان کو میں کہیں اور ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس مقدمے کے اندر میں چند باتوں کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم نے مختصر طور پر یہاں 7 نکات بیان کیے ہیں، ہم اسے نمبر وار پہلا دوسرا نقطہ کہیں گے، اور آخر میں 2 شرطیں بیان کی ہیں جن کا ہم نے وعدہ آپ سے ابھی دوسرے پہلو کے آخر میں کیا۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ عالمی جہاد کے لیے مسلح جہادی کام اور عسکری کارروائیاں، یہی وہ واحد چیز ہے جو دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے، یہی وہ واحد حل ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے امت انشاءاللہ غالب ہو سکتی ہے۔ بغیر عسکری کوششوں کے پرامن طریقے دعوت و خطابت ہو، تالیفات و تصنیفات ہوں، مضامین لکھنے اور رسالے نکالنے کا سلسلہ ہو، مظاہرے، سیاسی کام اور نشر و اشاعت کا کام ہو، چاہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے پر ہی کیوں نہ ہو، اس کا فائدہ بئی معنی کے کفار کو پسپائی پر مجبور کیا جائے، وہ عسکری کام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُغَيِّرَ مِنْ وَاقِعِ الْأَمْرِ شَيْئًا مِنْ دُونِ عَمَلٍ عَسْكَرِيٍّ مُقَاوِمٍ، بغیر عسکری اور جنگی کارروائیوں کے یہ تقریریں، بیانات، مظاہرے،
وغیرہ وغیرہ جتنے بھی پرامن طریقے ہیں، جب تک اس میں عسکریت شامل نہ ہو تو دشمن کو پیچھے ہٹنے پر اور پسپا ہونے پر آپ مجبور نہیں کر سکتے، اور ان پرامن طریقوں سے آپ امت کے حالات کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور جب تک بیرونی حملہ ور کفار کی جو بھی قسمیں ہوں، خصوصی طور پر صلیبی اور صہیونی، عیسائی اور یہودی، یہ کفار ہمارے سینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری زمینوں پر قابض ہیں، اس وقت تک امت عمومی طور پر گناہ گار ہے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہے کہ وہ دشمن کے دفاع میں کافی حیثیت میں آگے نہیں آ رہی ہے۔ دشمن کو دفع کرنے اور دشمن کو مسلم سرزمینوں سے نکالنے کے لیے جب تک امت کافی طاقت اور کافی وسائل فراہم نہیں کرے گی، امت عمومی طور پر گناہ گار ہوگی اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔ اننا امام فرض عین لیس اوجب بعد توحید اللہ منہ، ہم ایک ایسے فرض عین عبادت کے سامنے اس وقت موجود ہیں کہ اللہ کی توحید کے بعد اس سے زیادہ اہم، اس سے زیادہ ضروری اور کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ نے اقرار کیا ہے، ایمان آپ اس پر لائے ہیں، اس کلمے پر، بس اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج، روزے، ان تمام عبادتوں کے مقابلے میں جہاد سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ علماء کا فتویٰ ہے، تمام علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاد کی خاطر نمازیں چھوڑی ہیں۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ رمضان کے روزے سفر جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دیا کرتے تھے، اور جہاد کے میدان میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا تو امر کیا کرتے تھے کہ روزے کھول دو۔ اور بعض علماء کرام نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو حج مؤخر کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام واجبات جو فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن جہاد کے فرض عین ہونے کے بعد ان کی حیثیت بعد میں ہوتی ہے اور جہاد کی حیثیت پہلے ہوتی ہے۔ جہاد جب فرض عین ہو جائے تو توحید کے بعد اس سے زیادہ اہم اور کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جہاد نہیں کریں گے تو یہ نماز، روزہ وغیرہ ان تمام عبادتوں پر بھی پابندی لگ سکتی ہے، یا پابندی لگے گی یا کفار کے طور و طریقوں کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آج ایسے ممالک موجود ہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے مگر 24 سال بعد، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایسے ممالک موجود ہیں جہاں سرکاری ملازموں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں کالج اور یونیورسٹی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں رمضان کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر تبلیغ بھی ہے، وہاں مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑی بڑی تالیفات و تصنیفات، سب کچھ ہے، سب کچھ ہیں وہاں پر، لیکن چونکہ جہاد نہیں ہے اس لیے تمام عبادتیں بھی نعوذ باللہ بند ہو گئیں۔ استاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے، اللہ کی توحید کے بعد جہاد جب فرض عین ہو جاتا ہے تو یہ سب سے اہم عبادت ہے اور اوجب الواجبات عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے اولین درجہ اور اولین حیثیت جہاد کی ہے۔ استاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، کما نقل العلماء الاجماع علی ذلک، بلکہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اور امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے جہاد کے فرض عین ہونے کے بارے میں، آپ اس کا مطالعہ بھی تفصیل کر سکتے ہیں۔ اور اس فرض عین کی تاکید میں اور اس فرض عین کی طاقت میں، اس فرض عین کی قوت میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے جبکہ دشمن آپ کے گھر کے اندر گھس چکا ہو، آپ کے گھر کے اندر، حتیٰ کہ جس کمرے میں آپ آرام فرماتے ہیں اس کمرے میں گھس جاتے ہیں دشمن۔ جہاد تو میرے بھائیوں اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے جب، جیسا کہ علماء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے،
اور المغنی ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب میں یہ تفاصیل موجود ہیں. آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ جس وقت مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ دشمن ہمارے خلاف تیاری کر رہا ہے اور ابھی تک وہ اپنے حدود سے اور اپنی سرحد سے باہر نہیں آیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. ابھی صرف تیاری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، ٹینک خرید رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ کس کے خلاف خرید رہے ہیں. اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اب جب کہ کفار ہماری بہنوں پر حملہ آور ہیں، ہمارے بیڈ رومز میں جہاں ہم آرام کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اور میاں بیوی جہاں سوتے ہیں، ان کمروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں. اب اگر جہاد فرض عین نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جہاد کب فرض عین ہوگا. جہاد کے فرض عین ہونے کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. ہری پور میں ہمارے ایک ساتھی گئے، وہاں ایک افغانی عالم بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جہاد اس زمانے میں فرض کفایہ ہے. تو ہمارے ساتھی نے امام صاحب سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے خطبے کے دوران کہ جہاد اس زمانے میں فرض کفایہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہماری غلطی ہے، جہاد اس زمانے میں فرض عین ہے. تو اس طالب علم نے کہا جو مجاہد بھی ہے، لیکن آپ نے تو وہاں فرض کفایہ کہا اور یہاں فرض عین کہتے ہیں. کہا کہ بیٹا جب علماء جہاد نہیں کرتے ہیں تو وہ منافقت پر آ جاتے ہیں. یہ میری منافقت ہے کہ میں وہاں فرض کفایہ کہتا ہوں اور آپ کے سامنے فرض عین کہتا ہوں. تو اس طالب علم نے کہا تو آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹا بات صاف سی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جہاد فرض عین ہے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز روزہ فرض ہے اور ہر کسی پر فرض ہے، جو بھی بالغ ہے اس پر نماز روزہ فرض ہے، اس کے لیے والدین کی اجازت بھی نہیں چاہیے، قرضدار سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، باندی اپنے مالک سے اور بیوی اپنے شوہر سے اجازت نہیں لے گی. یہ تمام مسائل اس کے بعد بیان کرنے پڑیں گے مجھے، اور جب میں یہ مسائل بیان کروں گا تو لوگ فوراً مجھے کہیں گے کہ امام صاحب آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو بیٹا مسئلہ اصل یہی ہے. اور پھر وہ بہت روئے. تو میرے دوستو، اس زمانے میں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض عین نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھا کریں. استفت قلبک وان افتاک الناس وافتوا وافتوا، کہ جو شرائط لکھی گئی ہیں کتابوں میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اب تو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ جن مدارس میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور جن پر آپ کو بجا طور پر ناز ہے، بجا طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ناز ہے کہ ہم خدمت دین میں مصروف ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن اب تو آپ کے مدارس کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں. گھروں کی بات تو پامال ہو چکی ہے، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی عزتیں تو پامال ہو رہی ہیں، لیکن وہ مدارس، وہ مساجد جن کو آج بھی ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اساتذہ نے جیسے تیسے سنبھال رکھا ہے، اب تو ان مساجد اور مدارس پر حملے ہو رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں. بوٹ سمیت فوج کے کارندے اور فوج کے باولے جو ہیں وہاں گھس جاتے ہیں. تو جہاد اب بھی فرض عین نہیں ہے، تو جہاد کب فرض عین ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، وہ جو باتیں سمجھتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھتے. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو سمجھتے تھے ان باتوں کو تو ہم سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بیان کی وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ بڑے تھے. جو انہوں نے بیان کی ہے وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا، حدیث میں موجود ہے، ان کی سیرت میں موجود ہے. یہ کوئی دعویٰ تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے. ہر آدمی جو کتابوں کو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان حضرات کی باتیں ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ تمام علماء کرام جو جہاد کے میدان میں موجود ہیں یا جہاد کے میدان سے باہر ہیں، علماء کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جہاد کے فرض عین ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. حالات ایسے ہیں، لیکن تو فتویٰ دینے میں کیوں تعمل ہے؟ تعمل اسی لیے ہے کہ وہ جو ہری پور کے عالم نے فرمایا ہے کہ جب میں فرض عین کہوں گا تو میں خود کیا کروں گا. تو میرے بھائیوں، مسئلہ یہیں پر آ کر پیچیدہ ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ خود نہیں نکلتے تو کم از کم مسئلے کو تو نہ بگاڑیں، شریعت کو تو موم کی ناک نہ بنائیں. آپ نہیں نکلتے تو آپ اپنے گناہ کو مانیں،
جیسے دیکھیں آپ مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لال مسجد کے میدان میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا بیٹا ان کا شہید ہوا، ان کی والدہ محترمہ شہید ہوئی، اور ان کے بھائی شہید ہوئے، غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ، اور وہ تو قابل تعارف نہیں ہے، قابل تعریف ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم فرمائے۔ سلیم صافی سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جرگے کے نام سے، اس انٹرویو میں مولانا صاحب کو اس نے کافی تنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ پرامن طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہے، تو آپ خود کیوں اسلحہ نہیں اٹھاتے؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ اسے میری کمزوری سمجھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ طالبان کا اسلحہ اٹھانا غلط ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، یہ میری کمزوری ہے۔ تو صاف بات اس طرح ہوتی ہے، ورنہ جو شرائط علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں جہاد کے فرض عین ہونے کی، ان میں سے کوئی بھی شرط نامکمل اس وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری بہنیں جو ہیں ان کے جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں اور ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عافیہ صدیقی اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، یہ تو ایک بطور علامت ان کا نام دنیا میں لوگوں کو معلوم ہے، ورنہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی، شیعوں کی، بدھسٹوں کی اور مزید جتنے بھی ہندو وغیرہ کفار ہیں، ان سب کے جیلوں میں ہماری کتنی ساری بہنیں قید ہیں، ہمارے کتنے سارے بھائی محبوس ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ فتاوی کی کتابوں میں یہ بات صاف ستھرے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ مشرق میں اگر ہماری کوئی مسلمان بہن گرفتار ہو جائے تو مغرب کے رہنے والوں پر اسے چھڑانا فرض ہے، اس کی رہائی کے لیے کوشش کرنا فرض ہے۔ یہ تو فتاوی شامیہ کی عبارت ہے۔ اگر کسی مسلمان ملک پر کفار حملہ ور ہو جاتے ہیں تو اس ملک کے باشندوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لوگ بیٹھ جائیں یا سستی کریں یا کافی نہ ہو دشمن کے خلاف تو ان کے پڑوسیوں پر وہکذا الاقرب فالاقرب پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو جہاد تو فرض عین ہے، اس سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جی جہاد اس زمانے میں فرض کفایہ ہے، تو کفایہ بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے، کفایہ کے تو یہ مطلب ہے کہ کافی ہوں۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکی افغانستان میں آئے ہوئے ہیں، ہزاروں کے حساب سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ملی اردو والے ہیں، اور اس طرح یہاں پاکستان میں جو خبیث ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، اس طرح پوری دنیا میں جو نیٹو پیٹو جتنے بھی ہیں یہ سب لڑ رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے یہ چند ہزار مجاہدین کے خلاف لڑ رہے ہیں، چند ہزار میں سے بھی مقاتلین جن کو کہا جا سکتا ہے، جو حقیقی معنوں میں میدان میں اسلحہ اٹھا کر لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ جہاد تو سب ہے، یہ کوئی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھانے کی تقسیم میں ہے، کوئی نشر و اشاعت کے شعبے میں ہے، جہاد میں تو سب لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، جو جہاد کے میدان میں آئے ہوئے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کو کسی امیر کی اطاعت میں کر رہے ہیں، اپنے خواہش کی اطاعت میں نہیں، تو وہ تو سب مجاہد ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ اور امیر کی اطاعت کی وجہ سے وہ کبھی میدان میں اور کبھی گھر میں اور کبھی کسی اور مورچے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی شعبے میں کبھی کسی شعبے میں، تو ان سب کی تعداد تو ہزاروں میں اگر ہے، لیکن مقاتلین کی تعداد تو 100 میں ہے، سینکڑوں میں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینکڑوں میں جو مجاہدین ہیں یہ لاکھوں کفار کے مقابلے میں کافی ہیں؟ تو کافی جب نہیں ہے تو فرض کفایہ والی بات کر کے بھی آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ بھئی مجھے تعجب اس پر ہوتا ہے، بلکہ ہر صاحب عقل، صاحب ایمان، صاحب علم انسان کو اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو جہاد میں جانے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، حضرت رافع رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لمبا ظاہر کر رہے تھے کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لمبا نظر آؤں، بڑا نظر آؤں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو چھوٹے نوجوانوں میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کشتی جب کرائی جائے تو میں آپ کو گرا دوں گا اور آپ گر جانا، تاکہ ہم دونوں کو اجازت مل جائے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
اور وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان تو جہاد میں جانے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل لوگ جہاد سے بھاگنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مرد بھی کہلوانا چاہتے ہیں. حالانکہ اس زمانے کی عورتیں تک جہاد میں جانے کے لیے راستے تلاش کیا کرتی تھیں کہ کسی طرح میں چلی جاؤں. اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف سے تو لوگ جہاد کے میدان میں آتے نہیں ہیں اور دوسری طرف سے جہاد میں نہ جانے کے لیے بہانے تراشتے ہیں. اس تراش خراش کے نتیجے میں وہ ایک بات بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صحیح ہیں، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، یہاں پر ہم درس و تدریس کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہم خطابت و کتابت کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہم تالیف و تصنیف کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. بھئی سب کچھ جب جہاد ہے تو پھر نماز پڑھنا بھی جہاد ہے اور زکوٰۃ دینا بھی نماز ہے، حج کرنا نماز ہے. جس نے حج کر لیا نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. اور جس نے نماز پڑھ لی اس نے زکوٰۃ بھی دے دی، بات ختم ہو گئی. تو یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو چھڑانے کی تدبیریں ہیں یہ دنیا میں چل سکتی ہیں واللہ عالم، لیکن آخرت میں نہیں چل سکتی. اس لیے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، یہاں ویسے رہے یا ویسے رہے، وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عجب اور غرور سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کو کھلونا بنانے سے بچائے رکھے. ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دین کو کھلونا بنائیں. بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ صاف ستھرے انداز میں کہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ نہیں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو زکوٰۃ دینے سے تو ہم نمازی نہیں بن جاتے. تو ہم یہاں پر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں، جو مثالیں ہم دے رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے کاموں کو، ان مسلمان بہنوں کے کاموں کو جو کہ وہ دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر تالیف و تصنیف، درس و تدریس، اس کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں. حاشا وکلا، ہم یہ نہیں کہتے وہ دین کا کام نہیں ہے، لیکن وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے. جیسے کہ نماز زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ حج نہیں ہے، اور حج جو ہے عمرہ نہیں ہے. ہر کام کے اپنے اپنے اصطلاحات ہیں، ہر اصطلاح کے اپنے اپنے معنی ہیں اور ہر لفظ کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی، آپ نے زکوٰۃ دے دی تو بس آپ نے حج بھی کر لیا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہاں پر ایک شبہہ تھوڑا سا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ حضرات جو کہ زبانی جہاد کر رہے ہیں آپ ان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، جو کہ مالی جہاد کر رہے ہیں آپ ان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں. اب کچھ ہمارے اساتذہ بھی ناراض ہوں گے، کچھ ہمارے ساتھی بھی ناراض ہوں گے، لیکن بات تو کہنی ہے. آپ کے بیانات اس وقت زبانی جہاد کے معنی میں آئیں گے جب کہ آپ کسی منکر کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے. جیسے کہ اسلحہ اٹھا کر کارروائیاں کرنے کا مقصد منکر کی تبدیلی ہے، اسی طرح آپ بھی جب کسی منکر کی تبدیلی کے لیے بیانات کریں گے تو انشاءاللہ وہ جہاد ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن کسی شخص کا یہ سمجھ لینا کہ خطبی پڑھانا جہاد ہے تو یہ بات غلط ہے، اور کسی شخص کا یہ سمجھ لینا کہ نحو صرف پڑھانا یہ جہاد ہے تو یہ بات غلط ہے، اور کسی شخص کا یہ سمجھ لینا کہ جمعے میں ہم جو بیانات کرتے ہیں آداب و اخلاق کے بارے میں یہ جہاد ہے تو یہ بات غلط ہے. زبانی جہاد وہ ہے کہ جب آپ بیان کریں تو دوسرے دن پولیس آپ کو سلام کرنے آئے اور آپ کو لے کر جائے. اس لیے کہ سب سے بڑا منکر جو اس زمانے میں موجود ہے وہ جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے بارے میں بات کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ زبانی جہاد کیا ہے. آپ کفار کے خلاف بیانات کریں، آپ یہود و نصارہ کے خلاف بیانات کریں، ان کی سازشوں کو کھول کھول کر بیان کریں تو انشاءاللہ جہاد ہے. لیکن درس و تدریس یہ جہاد نہیں ہے. جیسے ہمارا اسلحہ اٹھانا یہ درس و تدریس نہیں ہے، اسی طرح آپ کا درس و تدریس کرنا یہ جہاد نہیں. اور اسی طرح یہ بات ہے کہ مالی جہاد کی بات ہے کہ آپ 100 دیگیں پکا کر جو ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو یہ جہاد تو نہیں ہے. احسان ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہے. اس سے کفار کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کا وہ کام جو کہ موطئن یغیظ الکفار ہو، آپ کا ہر وہ قدم جس سے کفار ناراض ہوتے ہوں اور کفار کو غصہ دلاتے ہوں آپ، وہ جہاد ہے انشاءاللہ. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے
کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ وہ قتال الکفار ہے، قتال الکفار لعلاء کلمت اللہ۔ آپ تعریفوں کو دیکھ لیں مذاہب میں تو انشاءاللہ یہ تمام شبہات بھی دور ہو جائیں گے۔ تو زبانی جہاد، مالی جہاد اور بدنی جہاد یہ اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام کاموں کو شریعت کے میزان پر رکھنا چاہیے اور شریعت کے ترازو میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ان کاموں سے کفار کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ صرف مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام ہیں، صرف مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کفار کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا۔ جہاد تو نہیں ہے وہ، اور بہت ساری مثالیں ہم نے دی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان عبادات کا انکار نہیں کرتے اور ان عبادات کو ہم اپنی جگہ پر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اور اس بات کے ہم مأمور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام عبادات کی قدر کرنے کا امر کیا ہے، لیکن ان عبادات کو جہاد قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ اور ان عبادات کو جہاد قرار دینے کے پیچھے اگر یہ بہانہ ہے کہ میدان میں جانا اور نہ جانا برابر ہے تو یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے، ہمیں اس سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مجاہد نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ حقیقی معنوں میں جہاد نہ کرے، اور جہاد کی جو تعریف ہے وہ فقہا کی کتابوں میں مذکور ہے، ہمیں وہ دیکھنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر استاد محترم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک ان پرامن طریقوں کے ساتھ ساتھ دوسرے دینی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ عسکری کام نہیں کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن امت کے حالات اس سے نہیں بدل سکتے، اور وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں اور کتنے بڑے بڑے تبلیغی مراکز ہیں اور کیا کچھ ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلحہ اٹھانا ضروری ہے اور یہی سنت ہے، یہی سیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی دعوت کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ مدرسے کے مقابلے میں ہمارے مدرسے اور ہماری جامعات کے شاگرد اور اساتذہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کو بھی بند کر کے، اپنے مدرسے کو بھی سمیٹ کر جہاد کے میدان میں چلے جایا کرتے تھے، تو ان کے جہاد کے میدان میں چلے جانے سے دینی خدمات نہیں رکتی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفتی بھی میدان میں ہوتے تھے، ابو جہل کی گردن کاٹنے کے لیے وہی اس کے سینے پر چڑھے ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین اور اتنے بڑے بڑے علماء فقہاء صحابہ جو ہیں وہ سب جہاد کے میدان میں جایا کرتے تھے، اور حی علی الجہاد جب کہا جاتا تھا تو کوئی بھی صحابی قلم و دوات لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں آتا تھا کہ بتائیے کون سی حدیث لکھوں، بتائیے کون سی آیت کی تفسیر لکھوں، نہیں، وہ جہاد کے معنی یہی سمجھتے تھے کہ کفار کے خلاف جنگ میں جانا ہے اور جا کر لڑنا ہے، وہ یہ معنی سمجھتے تھے۔ حی علی الجہاد کی جب بات ہوتی تھی تو اسی معنی کو سمجھا کرتے تھے اور اسی معنی کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں نہ جائیں تو یہ فوراً ہم پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ بھئی آپ حضرات یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اپنا ماحول کیا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ اس کو اپنی چادروں کی طرف دیکھنے نے روک لیا ہے جہاد سے، یعنی مال و دولت کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں آ سکا ہے، اور بہت ساری باتیں کی۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد میں جانے میں ان سے تاخیر ہو گئی تب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں یہ ایک معیار ہوتا تھا کہ جو شخص جہاد کے میدان میں نہیں نکلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ جب آپ پر کوئی مضبوط مستحکم صورت نازل ہوتی ہے، اور تمام صورتیں ہی مستحکم، محکم اور مضبوط ہیں،
فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہیں وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ موت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں. فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت ہو. تو میرے دوستو، جہاد کے میدان سے دور بھاگنے کے لیے ہمیں بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے، بلکہ جہاد کے میدان میں آنے کے لیے ہمیں راستے تلاش کرنے چاہیے، اور جہاد کے میدان میں آنے کے لیے ہمیں طریقے تلاش کرنے چاہیے کہ میں کس طرح جا سکوں گا وہاں. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تاریخ جہاد کو کس صف میں ذکر کیا ہے، جہاد نہ کرنے والوں کو انہوں نے کس لسٹ میں ذکر کیا ہے، یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. فساق کی فہرست میں انہوں نے تاریخ جہاد کو ذکر کیا ہے، اور انتہائی عجیب انداز میں کہ فساق یہ لوگ ہیں، چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، بدفعلی کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے. نعوذ باللہ. یعنی زناکار اور بدفعلی کرنے والے لوگوں کی فہرست میں انہوں نے تاریخ جہاد کو ذکر کیا ہے میرے دوستو. تو اس لیے میرے بھائیو، ہمیں جہاد کے میدان سے دور بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے میدان کی طرف بھاگنے کے لیے راستے تلاش کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس فسق اور فجور کی لسٹ سے اور فہرست سے نکال سکیں. ظاہر سی بات ہے، یہ تو علماء کرام خود فرماتے ہیں، اور شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ زنا کرنے والا شخص فاسق ہے جب تک کہ زنا کو حلال نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اور لواطت کرنے والا شخص فاسق ہے جب تک کہ وہ اس کام کو حلال نہ سمجھے. اسی طرح ترک جہاد کرنے والا شخص فاسق ہے جب تک کہ وہ ترک جہاد کو حلال نہ سمجھے. تو کوئی فرق تو نہیں ہے اس میں. تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں ایسی لسٹ میں اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس لسٹ سے اپنے نام کو نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس لسٹ سے میرا نام نکل جائے، اور شفٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیے کہ میرا نام اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے. زناکاروں کے اور بدکاروں کے اور چوروں کے، ڈاکوؤں کے فہرست میں میرا نام نہیں آنا چاہیے. ترک جہاد میرے دوستو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ زنا کرنا دو انسانوں کا ایک ذاتی فعل ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاد ترک کرنا یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ان پر سختی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور مجاہدین بھی ان کے معاملے میں کچھ زیادہ سخت ہوتے ہیں. مجاہدین نہیں بلکہ دین ان کے معاملے میں بہت ان کی سخت پکڑ کرتا ہے. آپ خود دیکھ لیں، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، یا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی یا بھول گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا یہ فرمایا ہے کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. اتنی بڑی بات ہے. جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی، اور جو مطلقاً جہادی کو چھوڑ دے اس کا کیا کہا جائے. یہ ایک اجتماعی گناہ ہے. جو شخص جہاد چھوڑ دیتا ہے، اس کے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے پوری امت کی مائیں مظلوم ہیں، بہنیں مظلوم ہیں، بیٹیاں مظلوم ہیں، اور پوری امت کے عقیدے کو خطرہ ہے، پوری امت کے جان و مال کو خطرہ ہے، پوری امت کی سرزمینوں کو خطرہ ہے. امت کے اوپر اس کے عمل کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ترک جہاد کرنے والے لوگوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جہاد سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ جہاد کی طرف بھاگنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں سورہ براءہ میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ سب جہاد میں نہ چلے جاؤ، کچھ لوگ پڑھنے کے لیے رک جاؤ. اور اب یہاں پر مسئلہ بالکل الٹ ہوتا ہے کہ سب پڑھنے کے لیے نہ چلے جاؤ، کچھ تو جہاد کے لیے بھی آ جاؤ. بالکل معاملہ الٹ چل رہا ہے. میرے بھائیوں، مدارس میں، اسکولوں اور کالجوں میں لاکھوں کے اعتبار سے لوگ پڑھ رہے ہیں، جبکہ جہاد کے میدان میں دسیوں کے حساب سے بھی آپ کو مجاہد نہیں ملتے. ہزاروں کے حساب سے علماء کرام مدارس سے فارغ ہوتے ہیں،
لیکن معلوم نہیں وہ کہاں ہوتے ہیں. جہاد کے میدان میں وہ نظر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نہیں ہیں جہاد کے میدان میں، چند ایک لوگ ہیں. تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، ہر قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم جیسے کم علم لوگ، ناقص الفہم لوگ اس کو حل کرتے ہیں، اور پھر علماء کرام ہم سے ناراض ہوتے ہیں دور دور بیٹھ کر. یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جہاد پاکستان کو 10 سال ہو چکے ہیں، مشاہیر علماء میں سے اس جہاد میں کون شریک ہے؟ کیونکہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بھئی تھوڑا آگے بھی بڑھیں، آپ صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف دعا نہیں کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی شاید اس وقت آپ سے زیادہ تھی. جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جنگ لڑی اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی. پہلی جنگ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی، بوڑھے تھے. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں کمانڈان تھے، کمانڈر تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑے تھے. وہ نوجوان نہیں تھے 18 یا 20 سال کے. صرف دعائیں کر دینا کافی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس پر بھی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری مخالفت نہ کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، بس اتنی سی بات آپ سوچیں. یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے یہ مہم نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور یہ جو ہمارے دل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں یہ اسی درد کی وجہ سے نکل رہی ہیں، تاکہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے محسنین، ہمارے محبین جو ہیں جہاد ترک کرنے کی وجہ سے کسی خطرناک مصیبت میں روز قیامت گرفتار نہ ہو جائیں. بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اس بیان میں چند ایک باتیں غلط ہو گئی ہوں یا سخت تلخ ہو گئی ہوں، ہم معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے حضور ہم استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے علماء کرام کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہم چاہیں پرامن طریقے سے جتنی بھی دین کی خدمت کریں، لیکن جب تک اس میں اسلحے کا مسئلہ آپ نہیں ڈالیں گے تو دشمن پیچھے نہیں ہٹے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ اس وقت امریکہ میں جا کر بہت بڑا جامعہ دارالقرآن کھول سکتے ہیں، دارالقرآن و سنہ، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ملا کر آپ پڑھا سکتے ہیں، ہم کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جس دن آپ نے چھرا نکال لیا پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی. جس دن آپ نے کلاشنکوف اٹھا لیا بس پھر بات ختم ہو گئی. تو دشمن جس چیز سے ڈرتا ہے آپ کو وہی چیز استعمال کرنی پڑے گی. جنات جو ہے وہ آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں، اور یہ طریقہ ابلیس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی، صدق الکذوب فرمایا. اور اب جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ آپ کو ابلیس کی طرف سے نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ آپ جب تک اسلحہ نہیں اٹھائیں گے دشمن پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسلحہ اٹھانا ہم پر لازمی ہے، اسلحہ اٹھانا فرض عین ہے. جہاد قتال ہم پر فرض ہے، اس لیے ہمیں اس میدان کی طرف جلدی کرنی چاہیے، اور اس میدان سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ اس میدان کی طرف بھاگنے کے لیے، اور اس میدان میں مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی راستے کو آسان کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی راہ ہدایت پر ہمیں ثابت قدم کرنے والا ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.